کبھی کبھی رحمت بھی زحمت بن جاتی ہے۔ کب؟ جب انسان اس کے صحیح طریقے کو استعمال نہیں کرتا۔ تبھی قرآن بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو اے صاحب لب۔ صاحب لب کسے بولتے ہیں؟ لب کہتے ہیں مغز کو۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی رحمتوں سے، نشانیوں سے، یہی چھوٹی موٹی بارش یا زیادہ بارش برسے، اس سے انسان اگر دماغ استعمال کرے تو یہ چیز رحمت ہے، اگر دماغ استعمال نہ کرے تو یہی چیز کیا ہے؟ زحمت ہے۔ کہا نعمت وہ استعمال کر سکے گا جو صاحب لب ہے۔ صاحب لب کون ہے؟ صاحب مغز۔ جنت وہی جائے گا جو صاحب مغز، در علی پہ وہی آئے گا جو صاحب مغز، ہدایت اسی کو ملے گی جو صاحب مغز، قرآن پڑھ کے ہدایت وہ لے گا جو صاحب مغز۔ لیکن اگر مغز نہیں ہے اور بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت مل گئی، اور اسی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کئی لوگوں نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ کفر کا فتویٰ لگا قرآن کی آیت پڑھ کے، شرک کا فتویٰ لگا قرآن کی آیت پڑھ کے، اپنی جعلی جھوٹی حکومتوں کو شرعی حکومتیں بنایا قرآن کی آیتیں پڑھ کے۔ یہ جو خود کو اولی الامر و حاکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہر مفتی، ہر مولوی کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن فرمان نہیں، ہدایت وہ پائے گا۔ قرآن رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی آیتیں پڑھ کے ان آیتوں کو باعث زحمت بنا دیا جائے اور امت کا قاتل بنا دیا جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اب کا گمراہ وہ ہوگا جو صاحب مغز نہیں ہے، ہدایت وہ پائے گا جو صاحب مغز ہے۔ اب تصور کریں، ایک طرف 72 مغز، دوسری طرف 30,000 مغز ہیں، اور اس 30,000 میں ایک مغز ایسا تھا جو ہدایت پا کے حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ مقام تعجب ہے کہ 30,000 کھوپڑیاں کھڑی ہیں، ایک دماغ ایسا تھا جو راہ حسین کا مسافر بنا۔ اب اللہ کے دربار میں 30,000 مغز کی ویلیو ہے یا اس ایک کی؟ کیوں؟ کیونکہ صاحب شعور تھا۔ کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، یہ بالکل ایسے ہے، کروڑوں بھینسیں کھڑی ہیں، کروڑوں بیل کھڑے ہیں، کروڑوں بکریاں کھڑی ہیں، صاحب مغز نہیں ہے۔ ایک جسم ہے جو کھڑا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، چر بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے۔ اس کی ویلیو تب ہوگی جب یہ کیا بنے گا؟ صاحب مغز بنے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، خدا کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں وقت کا امام حل من ناصر کی صدا دے رہا ہے، خطبے پڑھ رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، لیکن ان کے مغزوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب جس پہ اثر ہو وہ انسان ہے، جس پہ اثر ہو وہ راہ حسین کا مسافر بنے وہ انسان ہے۔ مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ انسان کے سوئے ہوئے مغز کو بیدار کر دیتی ہے، غفلتوں میں پڑے ہوئے بشر کو بیدار کر دیتی ہے۔ یہ دن بدن تشیع میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سوئے ہوئے مغز جب جاگتے ہیں تو نوکر در علی بن کے آ جاتے ہیں۔ بستی بستی، قریہ قریہ آپ دیکھ رہے ہیں مکتب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ جب مغز ہوگا۔ اب قرآن نے بڑا پیارا جملہ کہا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت وہ لے گا جو صاحب مغز ہوگا۔ ہمیشہ چھوٹی مثال دیتا ہوں، مغز کی مثال دوں، اخروٹ کی شکل کیسی ہے؟ مغز جیسی ہے۔ آپ دکاندار کے پاس گئے، جناب دیکھو ایک ہے فزیکل مغز، ایک ہے اسپریچول مغز۔ فزیکل مغز کھوپڑی کے اندر جو پڑا ہوا ہے، اب وہ شاید آپ سے زیادہ بھینس کے پاس ہو، بکروں کے پاس ہو، یہ مغز نہیں، یہاں فکر کے مغز کی بات کی جا رہی ہے۔ صاحب لب یعنی جو صاحب فکر ہو، صاحب مغز ہو۔ آپ دکاندار کے پاس گئے اور آپ نے کہا مجھے 2 کلو اخروٹ دو، اس نے آپ کو اخروٹ دی، آپ گھر لے کر گئے، اب آپ نے کہا کھاؤں دماغ کو طاقت ملے، آپ نے ایک اخروٹ نکالا، توڑا، اندر سے خالی تھا، باہر شکل کیا ہے؟ مغز والی۔ توڑا تو اندر والا مغز ہے ہی نہیں، دوسرا توڑا آپ نے اخروٹ، اس کے اندر بھی مغز نہیں، تیسرا توڑا اخروٹ، اس کے اندر بھی مغز نہیں۔ آپ توڑتے گئے، سارے کے سارے کھوکھلے اور خالی نکلتے گئے۔ آپ نے سارے چھلکے پلاسٹک کے شاپر میں ڈالے، دکاندار کے پاس گئے، جناب یہ لو اپنے مغز، مجھے پیسے واپس کرو۔ کہے گا میں نے اخروٹ تو دیا آپ کو،
تو آپ نے کہا میں اخروٹ صرف چھلکے والے لینے نہیں آیا تھا، مجھے اخروٹ وہ چاہیے جس کے اندر کیا ہو، مغز پایا جائے۔ کہ جب تو ایک دکان سے بغیر مغز کے اخروٹ لینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی جنت بے مغز مسلمان کو لینے کے لیے تیار کیسے ہوگی؟ جنت میں وہ جائے گا جو صاحب مغز ہو، جہنم بے مغزوں کی جگہ ہے، جہنم بے فکروں کی جگہ ہے۔ اور مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ انسان کی فکر کو بیدار کرتی ہے۔ اب لاکھ کلمہ پڑے مسلمان، اگر مغز نہیں ہے، اگر فکر نہیں ہے، یہی کلمہ اس کو اسلام کا دشمن بنا دے گا، یہی قرآن اسے مسلمان کا دشمن بنا دے گا، کیونکہ یہ سمجھے گا نہیں، یہ غور نہیں کرے گا، یہ فکر نہیں کرے گا۔ اب سوچیے، یہ فکر، یہ دماغ، یہ بدن، یہ ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ اس پاور اور طاقت کو میں نے کرنا کیا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں انرجی۔ اب انرجی لائٹ کی صورت میں، انرجی بارش کی صورت میں، انرجی آپ کے غصے کی صورت میں، انرجی آپ کی شہوت کی صورت میں، یہ ساری انرجیز ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر ہیں۔ اب سوال ہے کہ میں نے انرجی کو یوز کیسے کرنا ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ بجلی کتنی خطرناک ہے، لیکن آپ نے اس بجلی کو روٹ دینا ہے۔ جب آپ روٹ دیتے ہو تو پھر پنکھا بھی چلے گا، پھر بلب بھی چلے گا، پھر مائک بھی چلے گا۔ لیکن اگر آپ اسی بجلی کو روٹ نہ دو اور کھول کے رکھ دو اس چیز کو، تو یہ انسان کی کیا بن جائے گی؟ دشمن بن جائے گی، انسان کی قاتل بن جائے گی۔ اسی طرح بارش بھی ایک انرجی ہے، باران رحمت ہے، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، زمینوں کو آباد کاری ہوتی ہے۔ میٹھا پانی ہے، کھارا پانی انسان نہیں پی سکتا، اللہ میٹھا پانی دیتا ہے۔ یہی بارش کو اگر آپ روٹ نہیں دو، پانی ہے نا، انرجی ہے، پاور ہے، آ رہا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے، گھروں کو بہا کے لے جائے، بستیوں کو جاڑ کے لے جائے، آپ کی گاڑیاں، مطلب ہر چیز یہ لے جا سکتا ہے، اس کے اندر بڑا پاور ہے۔ اب یہ کام کب آئے گا؟ جب آپ اسے کیا دو؟ روٹ دو۔ جتنے بھی مہذب ملک ہیں وہ اپنے ملکوں میں بسے ہوئے پانی کو کیا دیتے ہیں؟ روٹ دیتے ہیں، یا اسے ڈیم میں ڈال دیتے ہیں، یا ایک ایسے روٹ دیتے ہیں وہ زمینیں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی پانی کو روٹ نہیں دو گے، یا پانی آپ کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا۔ سمپل ہے، زندگی میں بھی جب تک اپنے غصے کو روٹ نہیں دو گے، اپنی انرجی کو ایک راستہ نہیں دکھاؤ گے، یہی انرجی خمینی شاہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، حکومت بنا دیتے ہیں۔ یہی انرجی آپ کئی انگریزوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ساری انرجی نائٹ کلبز میں جا کے استعمال کر دیتے ہیں، ناچ کر، گانا گا کر۔ یہ ملک کے اندر جتنے جوان جوان ریپ سنگر پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے نوجوانوں کی انرجی کو غلط راستے پہ کیا کر رہے ہیں؟ لگا رہے ہیں۔ وہ انرجی یا ناچنے پہ لگ رہی ہے، یا ڈانس پہ لگ رہی ہے، یا گانے گانے پہ لگ رہی ہے، یا نشہ کرنے پہ لگ رہی ہے، ان کی پوری انرجی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ویسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ بارش کے پانی کو ویسٹ کر رہے ہو، سارا کے سارا پانی نالے کے پانی میں مل جائے، سمندر کے اندر، آپ مطلب خدا نے اتنا پروسیس کر کے آپ کو میٹھا دیا، آپ نے سارا میٹھا پھر کھارے میں ڈال دیا۔ کیا فائدہ؟ بندہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت کو نہ رکھ کے اپنی نمازوں کو کیا کر دے؟ نجس کر دے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے عبادتوں کو روٹ دینا ہے، آپ نے اپنی فکر کو راستہ دینا ہے۔